وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بيدي لواء الحمد يوم القيامة. سبحان الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خطيبهم يوم القيامة. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام، ہم سب مسجد سیدنا ابو ہریرہ کے اندر اپنے عظیم رب کی اور اس کے حسین نبی کی یاد میں حاضر ہیں. سبحان اللہ. میرے برادر محترم حضرت قبلہ علامہ سیالوی صاحب نے جس عنوان کو شروع فرمایا ہے میں اسی کو رواں کر رہا ہوں. سبحان اللہ. برادران اسلام، یہ بات امت کے اہل دل اور اہل علم میں طے ہے کہ اس دنیا میں میرے اور آپ کے نبی کے مقام اور شان کا کسی کو پتہ نہیں چلا. اللہ اکبر. ان تمام مسجدوں کے باوجود، ان کے میناروں کے باوجود، قرآن کے نظاروں کے باوجود، صحابہ اولیاء آل پیاروں کے باوجود، خطبوں کے باوجود، درود و سلاموں کے باوجود، میلاد اور یاد کے باوجود حضور کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضور کی شان کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب اگر پتہ نہیں چلا تو کیا پھر ایسا ہی چلے گا؟ فرمایا نہیں، ایک دن آئے گا اللہ پوری بزم ہستی کو دوبارہ بلائے گا اور خود عدل کی کرسی پہ آئے گا اور مقام محمود پر اپنے محبوب کو براجمان فرمائے گا. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. پھر سبحان پوری اللہ. کائنات کو ابو جہل کو بھی بلائے گا، ابو لہب کو بھی بلائے گا. اللہ اکبر. غلامان رسول بھی آئیں گے، غلامان نبی بھی آئیں گے، سبحان اللہ. اپنے بھی آئیں گے، پرائے بھی آئیں گے. سبحان اللہ. کچھ مجبور ہو کے آئیں گے، کچھ مسرور ہو کے آئیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کچھ خود آئیں گے، کچھ پکڑ کے لائے جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. تمام کو کھڑا کر کے گردنیں تنی ہوگی، قیامت بنی ہوگی، سامنے محبوب خدا ہوگا اور ادھر خود خدا ہوگا. اب پوچھو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. سبحان اللہ.
سبحان اللہ. میرے محترم بھائی پیارے بھائی حضرت قبلہ سیالوی صاحب نے بہت مختصر مگر جامع باتیں کی ہیں. اعلیٰ حضرت نے اسی طرف جو میں کہہ رہا ہوں اشارہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ سبحان کی. اللہ. سبحان اللہ. اگلا جملہ دیکھنے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ سبحان کی. اللہ. سبحان اللہ. تو یہاں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ فرمایا یہاں نظریں ہیں نہ آنکھیں ہیں. اللہ. وہاں نظریں بھی ملیں گی نظارہ بھی ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سامنے مدنی پیارا بھی ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہی کچھ حضرت محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا. کہتے ہیں دراں روز معلوم گردد کہ مقام محمدی چیست. اللہ. صدر و سلطان آ مجلس و معرکہ کیست. اللہ اکبر. سبحان اب آپ اللہ. کہیں گے چیست. فارسی بیچاری چلی گئی. اللہ. رہ گئے کم فارسی شعر سمجھنے والے آئے. جب بسے گیس ہوئے لیلا میں الجھنے. سبحان اللہ. حضرت شاہ عبدالحق مشکات شریف حدیث کی شرح میں کہتے ہیں دراں روز اس دن پتہ چلے گا مقام محمدی چیز. کیا کہا؟ اور اگلا جملہ کہتے ہیں صدر و سلطان آ مجلس و معرکہ کیست. سبحان اللہ. قیامت کا دن آئے گا اللہ محبوب کو اپنے دائیں طرف کھڑا فرمائے گا سبحان اور اللہ. محبوب کو بزم محشر کا دولہا بنائے گا. سبحان اللہ. اور ساری کائنات کو جب رب بلائے گا اپنے محبوب کی شان دکھائے گا اس دن سمجھ میں آئے گا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ترا روز معلوم گردد کے مقام محمدی چیز. آگے کا صدر و سلطان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے ایک محفل ہوتی ہے ایک مملکت ہوتی ہے اس کا ایک صدر ہوتا ہے ایک سلطان ہوتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا اس بزم محشر کا صدر بھی میرا نبی ہوگا سلطان بھی میرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. علماء اہل سنت. یہ تو فارسی میں کہا ہے. میاں جی کھڑی والے سبحان اللہ. بابا جی چڑھی والے انہوں نے اپنی کشمیری زبان میں کہا صدر نشین دیوان حشر کا. اللہ. اللہ. بس لفظ الگ الگ ہے سبحان اللہ. لینگویج الگ الگ ہے. کوئی اردو میں کوئی عربی میں بول رہا ہے کوئی فارسی میں بول رہا ہے لیکن میاں جی ذرا پنجابی میں بول رہا ہے. کیا کہا صدر نشین دیوان حشردہ افسر وچ امامہ کل نبی محتاج انہاں دے نفراں وانگ غلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بالکل سیم لفظ ہے. یہی نشانی ہے اللہ والوں کی. اللہ والوں کی نشانی یہی ہوتی ہے ان کے جسم الگ الگ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ان کی لینگویجز الگ الگ ہوتی ہیں. ان کی اندر والی بولی ایک ہوتی ہے. یہ جماعت اندر سے نیک ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. اور حضرت شاہ عبدالحق نے کہا دراں روز معلوم گردد کے مقام محمدی چیست. صدر و سلطان آ مجلس و معرکہ کیست. حضرت میاں جی کہتے ہیں صدر نشین دیوان حشردہ افسر وچ امامہ کل نبی محتاج انہاں دے نفراں وانگ غلامہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک اہل حدیث عالم ہے علامہ صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث. وہ کہتے ہیں جب ہم حدیث پاک شفاعت کی حدیثیں پڑھتے ہیں تو حضور کی عظمت کے نشے ایسے چڑھتے ہیں لگتا یہ ہے کہ قیامت کا دن میرے نبی کا دن ہوگا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. لفظ ان کے ہم کہتے ہیں لگتا یہ ہے کیونکہ حدیث پاک میں ہے حضور فرماتے ہیں انا اقوم عن یمین اللہ تعالی. فرمایا قیامت کا دن جب آئے گا ہر کوئی جب گھبرائے گا
یہ گردن پیتل لوہے کی بن جائے گی، نہ کوئی دائیں تک سکے گا نہ بائیں تک سکے گا، نہ اوپر دیکھ سکے گا نہ نیچے نظر جائے گی، گردن تنی ہوگی، قیامت بنی ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بلائے گا اور حضور خود فرماتے ہیں میں کہاں کھڑا ہوں گا؟ فرمایا اقوم عن یمین اللہ، میں اللہ کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا۔ اور حالت کیا ہوگی؟ فرمایا یقبتنی الاولون والآخرون، کٹھے ہوں گے اگلے پچھلے سارے دیکھ کے میرے نظارے، سبحان اللہ، اور لگائیں گے محبت کے نعرے۔ اللہ سبحان اللہ۔ کیوں جی؟ فرمایا یقبتنی، غبطہ کہتے ہیں یقبتنی الاولون والآخرون، آدم سے لے کر عیسیٰ تک انگلیاں دانتوں میں دب جائیں گی، دیکھ کے میرا مقام سب پڑھیں گے درود و سلام لے لے کے میرا نام۔ سبحان اللہ سبحان آج اللہ ہماری مجلس کا یہی ہے پیغام سبحان اللہ۔ کہ حضور کے مقام کو سمجھیں، حضور کی شان کو سمجھیں۔ یہاں تو پتہ چلا نہیں، یہاں تو حضور کا مقام نظر۔ صدیق حسن خان بھوپالی کہتے ہیں کہ روز روز اوست، مقام مقام اوست، جاہ جاہ اوست، سخن سخن اوست، سبحان او اللہ۔ مہمان اوست و دیگراں طفیلی اند۔ یہ اہل حدیث بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں لگتا یہ ہے کہ قیامت کا دن یعنی 50,000 سال کا دن رب اس لیے بلائے گا کہ اپنے محبوب کی شان دکھائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں ہم سے پوچھو کہ قیامت میں کیا ہوگا، سب اسے دیکھتے ہوں گے اور وہ اسے دیکھتا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مولانا خان محمد قاضی صاحب زندہ باد۔ تھوڑا اور فرمایا قیامت کا دن ہے، اور قیامت کا دن یہ کوئی 12 گھنٹے کا دن نہیں، 16 گھنٹے کا دن نہیں۔ فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک گھنٹہ دکھ کا کٹتے کٹتا نہیں، دکھ کی رات چھوٹی سی 12 گھنٹے کی رات قیامت بن جاتی ہے۔ لیکن جب قیامت کی گھڑی ہوگی، قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کو چھوڑ کے بھاگے گا۔ یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، ماں اپنے بچوں سے دور بھاگے گی، باپ اپنے اکلوتے بیٹے چھوڑ کے بھاگے گا۔ جب بیوی اپنے خاوند کو چھوڑ کے دوڑے گی، کیوں دوڑیں گے کہ کہیں کوئی نیکی کا سوال نہ کر لے، کہیں کوئی ایک آدھ بھلائی نہ مانگ لے۔ اللہ فرماتا ہے کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، کوئی کسی کے نزدیک نہیں آئے گا، ہر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چرائے گا، کوئی نیڑے نزدیک نہیں آئے گا۔ اگر نزدیک نہ آتے چلو محرومی ہوتی، لیکن قرآن کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جب ماں باپ اپنے پیارے بچے پیاری بیٹیوں کو پکڑ کے اللہ کے حضور کہیں گے یا اللہ ہمارے بچوں کو دوزخ کا ایندھن بنا دے، ان کے بدلے ہمیں چھوڑ دے۔ اب مجھے یہ قرآن پاک کی آیت ہے، حفاظ کرام بیٹھے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جب ماں باپ، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ مائیں دودھ پیتے بچے ماں اٹھائے گی اور اٹھا کے کہے گی مولا میرا فدیہ اسے قبول کر، اپنا بیٹا۔ اور کون پھینک رہی ہے؟ ماں کہتی ہے اس کو انگاروں میں ڈال، اس کو دوزخ میں ڈال، لیکن اس کے بدلے مجھے معافی دے دے۔ جب ماں ہی اپنی نہ بنی پھر یار کہاں؟
اللہ یہ دلدار کہاں، یہ سنگی کہاں، یہ ساتھی کہاں، یہ بیلی کہاں، یہ سنگ کہاں، یہ سہیلی کہاں، یہ محل کہاں، یہ حویلی کہاں. یہ جھوٹے یار جھوٹے ہوں گے، کوئی نزدیک نہیں آئے گا. جب ماں ہی چھوڑ گئی، تصور کریں اللہ بول رہا ہے، خود مالک بتاتا ہے، فرمایا یہ رشتے ٹوٹیں گے، یہ دامن چھوٹیں گے، اپنے سارے روٹیں گے، کوئی نزدیک نہیں آئے گا. بچانا تو بہت دور کی بات، کوئی نظر تک نہ اٹھائے گا. اسی لیے کہتے ہیں نفسی نفسی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی. کوئی کسی کے لیے نہ آگے بڑھے گا، نہ کوئی کسی کے لیے روئے گا، اپنے اوپر روئے گا. ہر کوئی اپنے لیے روئے گا. ادھر رب جلال میں، بندے اس حال میں. تصور فرمائے رب جلال میں، اور اللہ کتنا جلال میں ہوگا. فرمایا اللہ جلال میں آ کر اس پوری 14 طبق کو اپنی مٹھی میں بند کر کے کہے گا وما قدر اللہ حق قدرے، او بے قدری مخلوق تم نے میری قدر نہ جانی. میرا کھاتے رہے، میرا پیتے رہے، میری زمین پہ بستے رہے، میری زمین پہ ہل چلاتے رہے، میرے آسمان کے خیمے تلے بستے رہے، میرے ستارے، میرے سیارے، میرا چاند، میرا سورج، میری دنیا. بیٹے میں نے دیے، بچیاں میں نے دی، نظر میں نے دی، سوچ میں نے دی، حیات میں نے دی. وما قدر اللہ، بے قدری مخلوق. جب رب جلال میں آئے گا، وہاں تو میں کس کھیت کی مولی ہے. 7واں سپارہ سورہ انعام، اللہ فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل. حفاظ کرام بیٹھے ہیں، یہ 7ویں سپارے کی آیت ہے. اللہ جلال میں آ کر رسولوں کو، چنی ہوئی مخلوق ہے رسول، رسولوں سے آگے کوئی مخلوق نہیں ہے. اللہ رسولوں کو بلائے گا اور رسولوں کو بلا کے ان کی پیشی لگائے گا. اب اللہ کے رسول تھر تھر کانپیں گے کہ اب اللہ کے آگے کون بولے، کون ہونٹ کھولے، کون بولے. اللہ تعالیٰ رسولوں کو بلا کے کہے گا ماذا اجبتم، میں نے تمہیں نبی بنایا، میں نے تمہیں رسول بنایا، میں نے تمہیں نبوت کا تاج پہنایا، میں نے تمہیں امتیں عطا فرمائی، ہدایت کا تاج تمہیں پہنایا. کیا تم نے فرض رسالت نبھایا؟ اور اگر تم نے نبھایا، آگے سے جواب کیا آیا؟ اب جواب صرف اتنا کہنا ہے ہاں یا نہ، اتنا جواب کہنا ہے. لیکن سارے رسول اللہ کی جلالت کی وجہ سے بول نہ پائیں گے، صرف اتنا کہیں گے قالوا لا علم لنا. سارے رسول کہیں گے پتہ نہیں مولا، پتہ نہیں. یہ جواب ہے لا علم لنا، مولا پتہ نہیں ہے. آج کتنی بے باکی ہے، جرأت ہے. لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو یہ کہہ لیں گے، یہ کہہ لیں گے. وہ اپنا منہ تو دے. تمہیں کیڑے باغ دی مولی کئی رل مویاں تیوان. یہ قرآن مجید کی آیت ذرا اب حدیث سن لیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی بھی، اللہ کے رسول بھی، یہ منزل جلالت ہے، یہ مقام ہیبت ہے، یہاں کوئی نظریں اٹھا نہیں سکتا، کوئی آگے جا نہیں سکتا. کسی کے اندر جرت نہیں ہے کہ اللہ کے نظر کے اندر نظر ملائے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں یہی سال گزریں گے، صدیاں بیتیں گی، اور پھر حالت یہ ہوگی اللہ جب لوگوں کو قبروں سے نکالے گا، قبروں سے اٹھائے گا. قرآن مجید کے اندر ہے لوگ جائیں گے، ہو سکتا ہے کفن کی ٹاکیاں ہوں، لیکن جب قبروں سے نکلیں گے ایک لیر بھی کسی کے بدن پہ نہیں ہو. اور اٹھیں گے کوئی اندھا، کوئی گنگا، سمن بکمن عمیا، آنکھ ہوگی تکے گی نہیں، کان ہوگا سنے گا نہیں، زبان ہوگی گنگ. اگر بولیں گے تو یہ ہاتھ بولیں گے، یہ چمڑا بولے گا، یہ پاؤں بولے گا. یہ چیزیں جو آج چپ ہیں یہ بولیں گے، جو بولتے ہیں یہ منہ نہیں کھولیں گے.
چمڑا نہیں بولتا، قیامت کو بولے گا، پاؤں نہیں بولتا، قیامت کے دن یہ بولے گا جو چپ ہیں یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد کی اینٹیں بولیں گی، یہ مسجد کے پتھر بولیں گے، یہ مسجد کی ہر چیز بولے گی، جو آج چپ ہے یہ ہر چیز بولے گی۔ میرے نبی نے فرمایا جب اللہ پاک ساری مخلوق کا حساب، اب نبی ہے رسول ہے لیکن رسولوں کو چپ لگ گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ منظر آئے گا، میں بالکل لپیٹ سمیٹ کے کہہ رہا ہوں، جب ساری مخلوق کے اوپر قیامت ہوگی کہ نہ بدن کے اوپر کوئی لیر ہے نہ کوئی کپڑا ہے، قیامت ہے، لوگ پہلے روئیں گے لیکن آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر خون کے آنسو بہیں گے، پھر وہ آنسو بھی ختم ہو جائیں گے، نہ اب آہ کرنے کے قابل، نہ رونے کے قابل، نہ آنسو بہانے کے قابل، نہ قدم اٹھانے کے قابل، نہ بازو پھیلانے کے قابل۔ اس منزل پہ کون کوئی ہے، کس میں ہمت ہے کوئی آگے قدم بڑھائے؟ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا دوست، نبیوں کا جد، نبیوں کا جد حضرت خلیل اللہ، معمار بیت اللہ، معمار کعبہ، آپ جرت کر کے کانپتے کانپتے آگے بڑھیں گے اور گھٹنوں کے بل جا گریں گے، گھٹنوں کے بل گر کے ہاتھ جڑیں گے، رنگ اڑیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے بے خلتی خلیل تو ہوں، تو نے مجھے یہ عزت دی ہے، خلیل تو ہوں، پر آج یہ لقب اپنا تجھے یاد نہیں دلاؤں گا۔ لا اسألک اليوم الا نفسی، مولا نہ امت کا نام لیتا ہوں، نہ اسماعیل کا، نہ اسحاق کا، نہ ہاجرہ کا، نہ سارہ کا، نہ امت کا، نہ بچوں کا، کسی کی سفارش نہیں کرتا، صرف مجھے چھوڑ دے، صرف مجھے معافی دے دے۔ حضرت ابراہیم یہ کہہ کر پیچھے ہٹیں گے، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ گریں گے، یہ اولو العزم پیغمبر ہے، ٹاپ کے نبی، حضرت موسیٰ گریں گے، وہ کہیں گے کلیم تو ہوں لیکن آج اپنے کلیم ہونے کی بات نہیں کروں گا، بلکہ لا اسألک اليوم الا نفسی، میرے اللہ صرف مجھے چھوڑ دے بس۔ یہ ہے نفسی نفسی کے منزل۔ آخر میں حضرت عیسیٰ روح اللہ گریں گے اور گر کے گھٹنوں کے بل ہاتھ جڑیں گے۔ حضرت میاں محمد بخش نے خوب نقشہ کھینچا، وہ کہتے ہیں بس اساڑا وسنا چلدا، بس اساڑا وسنا چلدا کی تساڑا کھونا لسے دا کی زور، محمد نس جانا یا رونا۔ مولا روئے ہم رو بھی نہیں سکتے، دوڑے تو دوڑ نہیں سکتے، بھاگ بھی نہیں سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گر کے یہ لفظ کہیں گے لا اسألک اليوم الا نفسی، مولا نہ میں اپنی والدہ کا ذکر کروں گا نہ امت کا نام لوں گا۔ ایک جملہ اور بڑھا دیں گے، سرکار فرماتے ہیں وہ کہیں گے یا اللہ اگر آج میری ماں مریم بھی آ کے مجھے کہے کہ عیسیٰ بیٹا میری سفارش کر، مولا میں ماں کا نام بھی نہیں لوں گا، ماں کا بھی ذکر نہیں کروں گا، الا نفسی، صرف مجھے چھوڑ دے، مجھے معافی دے دے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ پیچھے ہٹیں گے، یہی حال ہوگا، ظاہر کملی والے کا جمال ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ ہٹیں گے، حضور آئیں گے اور اوڑھ کر کالا کمل وہ آ جائیں گے، میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ سرکار آئیں گے، آپ فرماتے ہیں میں سجدے میں گروں گا، سجدے میں گر کے سر اٹھاؤں گا، جب میں اللہ کے حضور جاؤں گا آپ کے لب کھلیں گے کہ اللہ اسألک اليوم نفسی، مولا میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا،
نہیں سمجھے؟ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، سارے نبیوں نے اپنے لیے مانگا، ایک میرا اور تیرا نبی ہے جو کہیں گے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، کائنات کے کان کھڑے ہوں گے، لو بات بدل گئی، لگتا ہے ذات بدل گئی، کائنات بدل گئی، ہن آ گیا کملی والا جے، ہن ہو گیا کم سکھالا جے۔ حضور جب کہیں گے میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، سارے نبی، سارے رسول، ساری مخلوق حیرت میں ڈوبے گی، اپنے لیے نہیں مانگتے تو پھر کہیں گے میرے صدیق کو چھوڑ، میرے عمر کو چھوڑ، یہی کہیں گے میرے حسن کو، میرے حسین کو، میرے علی کو، میری زینب کو، میری زہرا کو، لیکن صدقے تیرے مدنی میرے، اکے ہی پھیرے رحمت کے ڈیرے، میں صدقے تیرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار کہیں گے لا اسألک اليوم نفسی، اور اچانک گونجے گی قیامت کی فضا، امتی امتی امتی، مولا میری امت چھوڑ دے، مولا میری امت چھوڑ دے، مولا میری امت چھوڑ دے۔